السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، دنیا و آخرت میں اسی کے لیے حمد ہے، وہی بلند و بالا ہے۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے سیشنز میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ رمضان المبارک میں داخل ہونے سے پہلے ہم نے اپنے گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کر لینی ہے۔ رمضان ایک دوڑ ہے، ایک ریس ہے، ہم نے دوڑنا ہے۔ جو انسان دوڑ رہا ہوتا ہے وہ اپنے اوپر وزن برداشت نہیں کر سکتا، اپنے گناہوں کو پھینک دینا ہے کیونکہ گناہ نیکی سے روکتے ہیں۔ اپنی نیتوں کو خالص کر لینا ہے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جو بھی عبادت کریں، جو بھی عمل کریں رمضان المبارک میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، ہمارا مقصد حیات کیا ہے، پھر حقوق اللہ کا ہم پر حق کیا ہے۔ اس رمضان المبارک میں ہم نے بھرپور کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر حق رکھا ہے ہم اس کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام رمضان المبارک کو کس طرح گزارا کرتے تھے۔ اسی طرح سحری کے اوقات میں کثرت سے استغفار کرنا انسان کو بہت فائدہ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ مومنین سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اس لیے جب سحری کے وقت اٹھیں تو اپنی زبان پہ استغفر اللہ واتوب الیہ ان کا ورد کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ ذکر الہی دن اور رات کے اوقات میں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت پیارے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے علاوہ صبح شام کے اذکار کی پابندی اپنے اوپر لازم کر لینی ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان یہ کلمات پڑھ لیتا ہے اس کے لیے اس کے نامہ اعمال میں صدقے کے طور پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو ان کلمات کو پڑھتا ہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں یا 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ زمین و آسمان میں موجود خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے، یہ کلمات جہنم سے ڈال ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے کہ یہ کلمات عرش کے گرد گھوم کر اپنے پڑھنے والے کو یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بہت زیادہ محبوب تھے، یہ کلمات جنت کے پودے ہیں۔ پھر اسی طرح ذکر الہی میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اگر ان کلمات کو نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یہ کلمات بہت زیادہ پریشانی، بہت زیادہ تکلیف کے وقت پڑھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے لیے نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو افضل ترین روزہ قرار دیا جس میں کثرت سے ذکر الہی کیا جاتا ہے۔ پھر روزے کی حالت میں صدقہ و خیرات کثرت سے کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن رمضان المبارک میں جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی سخی ہو جاتے۔ رمضان میں جبریل علیہ السلام ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی تھی، یعنی جس طرح تیز ہوا
ہر چیز تک پہنچ جاتی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے اثرات ہر شخص تک پہنچتے۔ اور صدقہ خیرات میں خاص طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات فرض نماز عبادت کو چھوڑ کر جب نفل عبادت کی جاتی ہے تو اس وقت تک وہ قبول نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے فرض کو ادا نہ کرے۔ اسی طرح اگر موقع ملے تو عمرے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ حقوق اللہ کی ادائیگی میں خاص طور پر آخری اشرا بہت اہم ہے، جس میں 7 راتیں آتی ہیں۔ انہی 7 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اس کی تلاش میں آخری 7 راتوں میں جاگ کر عبادت کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پا سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عشرے کا معمول بتاتے ہوئے فرماتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا زیادہ تر حصہ جاگ کر گزارتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے، عبادت میں خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے۔ اگر کوئی مسلمان لیلۃ القدر کو پا لے تو یہ مسنون دعا پڑھے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے اور مجھ سے درگزر فرما۔ رمضان المبارک میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس میں خاص طور پر دوسروں کی مدد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر المعاصات یعنی باہمی ہمدردی کا مہینہ کہا ہے۔ ایک انسان جب روزہ رکھ کر خود بھوک اور پیاس سے گزرتا ہے تو وہ دوسروں کی بھوک کو زیادہ بہتر طریقے سے محسوس کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد کرنا چھوڑتا ہے۔ جو بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو، اللہ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے، اور کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں میں سے ایک بڑی پریشانی کو دور کر دے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ جہاں تک دوسروں کی مدد کا تعلق ہے، اس میں اپنے رشتہ دار، عزیز دوست، ہمسائے، مساکین، فقراء آتے ہیں۔ دوسری طرف اپنی اذیتوں سے بھی بچانا چاہیے۔ ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسروں کو دکھ یا تکلیف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو روزہ رکھے تو تیری آنکھ اور تیرے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اور زبان پر قابو ہونا چاہیے، جھوٹ اور حرام چیزوں سے بچنا چاہیے، اپنے ہمسائے کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ اس نے ان کے لیے کھانا اور پینا چھوڑ دیا۔ روزے کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ انسان جہاں حلال چھوڑتا ہے یعنی کھانا پینا چھوڑتا ہے، وہاں حرام سے بھی خود کو بچا کر رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو روزہ رکھ کر غلط کام کرنا نہیں چھوڑتے۔ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو اپنی بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو رات جگے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے رمضان سے کیا فائدہ اٹھایا، کیا یہ رمضان اس سے بری عادات چھڑوانے کا سبب بنا یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا، اس سے بچنے والی چیزوں سے بچا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے، آمین۔ ایک اور اہم بات، رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے جو رشتہ دار، جو لوگ پیارے ہم سے ناراض ہیں، ان کو منا لیں، راضی کر لیں۔ خود کسی کی دل آزاری کا شکار ہوئے ہیں تو معافی کا انتظار کیے بغیر رب کی خاطر ان کو معاف کر دیں۔ اللہ کے لیے سب کو معاف کر دیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف کر دے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف کر دے تو ہم دوسروں کو بھی معاف کر دیں۔
ہم سب کسی نہ کسی پریشانی سے گزر رہے ہیں۔ ہم سب کے یا تو گھروں میں مسئلے ہیں یا گھروں سے باہر مسئلے ہیں، جسمانی مسئلے ہیں یا روحانی مسئلے ہیں۔ ہم سب نے اس کے ساتھ ہی رمضان کو ویلکم کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی رمضان میں داخل ہونا ہے، روزے رکھنے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا فوکس صرف پریشانی پر ہوگا تو ہم رمضان کو ضائع کر بیٹھیں گے، کیونکہ جب انسان پریشانی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے تو اس کا فوکس وہیں پہ رہتا ہے۔ لیکن اگر ہمارا فوکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوں گے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، ہم نے خوب عبادت کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول کر لے، اور میرے راستے میں جو رکاوٹ ہے اگر وہ گناہوں کی رکاوٹ ہے تو پھر خوب نیکیاں کرنی ہے تاکہ وہ نیکیاں میرے گناہوں کو دھو ڈالیں، اور اگر کوئی شر ہے تو عبادات سے اچھی انرجیز میرے گھر میں پیدا ہو جائیں، میرے ارد گرد بھی پیدا ہو جائیں، اور شیاطین ہمارے گھروں سے چلے جائیں۔ کہ دنیا کے مسئلے تو چلتے ہی رہنے ہیں، اگر ایک مسئلہ ختم ہوا تو دوسرا شروع ہو جائے گا، یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن ان سب کے ساتھ جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے کہیں ہم وہ کھو نہ دیں۔ اگر موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں تو ہم سے سوال ان پریشانیوں کے بارے میں نہیں ہوگا، ہم سے تو ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، ہمیں سکون عطا فرما، ہمارے بوجھ اتار دے۔ ہم نے رمضان کو بہت اچھے طریقے سے گزارنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 30 دن بھی گزر جائیں اور ہم اپنی بخشش بھی نہ کروا سکیں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جائیں تو ہم خالی ہاتھ ہوں، ہم نے خالی ہاتھ نہیں جانا، ہم نے خوب نیکیاں کمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین عبادت کروا لے اور ہمیں جنت کے وارثوں میں شامل کر دے، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ یہی کامیابی ہے سب سے بڑی کہ ہمیں جنت مل جائے۔ ایک مسلمان کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اسے اینڈ پہ جنت مل جائے اور اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وآله وأصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔